بنی آج قبضے میں امامت کے رسالت ہو گئی عید کے دن زیب تن سکینہ جس دم کے مشق سو کے اٹھا کے اموں کے پاس لائے اور کہا کہ مرتی ہوں 3 دن سے کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سوا تمہارے یہ حال اپنا کسے دکھاؤں بھلا ارے بھتیجی بارے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ سکینہ جس دم حجرت خاتون کہے خالق سے یا ربا میں اپنا دکھ کہنے کو آئی بندی ہوں تمہاری ماتا حسنین جو کہ اکبر کے دادے احمد کے جائے بدلے اسماعیل کے دمبا بیچ دیو اپنے بابا کے مکھ یہ سن پائے مورا سبیر کہیں کو نہ پائے سگرو ڈھونڈتے یہاں تک آئی حجرت خاتون حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرے کعبے سن سکینہ جا رہی تھی قبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گئے دن نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو حسین جب کہ چلے
مومنین کرام، جو حضرات بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع ہو جائے۔ پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام و مسلمین علی جناب الحاج سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اور اس مجلس کے بعد انجمن جوادیہ نوحہ خوانی و ماتم کرے گی، اور فوراً ہی دوسری مجلس مولانا سید محمد عقیل صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگا اور انجمن حیدر نوحہ خوانی و ماتم کرے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ سر بات پڑھے آپ حضرات، 4 میں سے ایک اور سال بات پڑھے آپ حضرات، 4 میں سے نظر کیجیے گا کہ حسینیت کی بقا کا پیام ہے مجلس، حسینیت کی بقا کا پیام ہے مجلس، خدا گواہ خدا کا نظام ہے مجلس، اور فضائل اور مصائب ہے ذوالفقار صفت، یزید یس سے عجب انتقام ہے مجلس۔ سلوات پڑھیں آپ حضرات، 4 مصرع اور ملاحظہ کیجیے گا۔ آگے آئیے مامو، آگے آئیے، 4 مصرع اور ملاحظہ کیجیے گا۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، ارے خدائے پاک کا سب کچھ خدا حسین کا ہے، خدائے پاک کا سب کچھ خدا حسین کا ہے، ارے علی کی بیٹی کا یہ اعتبار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ ایک سلوات پڑھے آپ حضرات، 4 مصرع اور ملاحظہ کیجیے گا کہ آج کل جو کرونا سے وہ ہو رہا ہے کہ ذکر سرور کو کرونا سے دبانے والے، ذکر سرور کو کرونا سے دبانے والے، ارے کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، ذکر سرور سے کرونا کو، ذکر سرور سے کو، ذکر سرور کو کرونا سے دبانے والے، ارے کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، غیب سے آتی ہے رہ رہ کے صدائے مہندی، ارے تم عزاداری کرو ہم ہیں بچانے والے، غیب سے آتی ہے رہ رہ کے صدائے مہندی، تم عزاداری کرو ہم ہیں بچانے والے۔ بے شک واہ، تمام مومنین سے گزارش ہے جو باہر ہیں ان سے دستبستہ التماس ہے کہ فرش مجلس پہ آئیں۔ مولانا رونق افروزی ممبر ہو چکے، آپ لوگ سے دستبستہ التماس ہے جو حضرات بھی باہر ہیں، تمام انجمن کے اراکین انجمن حیدری سے گزارش ہے کہ وہ اندر فرش مجلس پہ آئیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني ابتہی اتہامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد الموید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین مولانا ابو القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات محمد. مومنین کرام، یہ مجلس عزا کے عنوان سے برگزار کی گئی ہے. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے نبی، میرے بندے مجھ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے میرا ایڈریس پوچھ رہے ہیں کہ خدا رہتا کہاں ہے. تو ان سے کہہ دو ایک سینٹنس میں کہ انی قریب، میرا پتہ یہ ہے کہ میں تمہارے پاس رہتا ہوں. توجہ ہے نا. اجیب دعوت الداع اذا دعانی. یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کا کام کیا ہے. ایک سوال ہوتا ہے نا، آپ کرتے کیا ہیں؟ عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے، بھئی آپ کا شغل کیا ہے، آکوپیشن کیا ہے، کام کیا کرتے ہیں. تو خدا کے سلسلے میں بھی ایک سوال کیا جاتا ہے نبی تم سے کہ میں کرتا کیا ہوں. تو ان سے کہہ دو اجیب دعوت الداع اذا دعانی. جب میرا بندہ
مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. یہی میرا مشغلہ ہے, یہی میرا کام ہے کہ میں اس کی اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, جب تمہیں ایسا خدا مل جائے, پروردگار کہہ رہا ہے, جب تمہیں ایسا خدا مل جائے تو تم کو چاہیے کہ تم غیرے کے سامنے سر نہ جھکاؤ, ایسے خدا کے سامنے سر جھکاؤ جو تمہاری پکار کو سن رہا ہے. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور غیروں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو, ایسے خدا کو معبود کیوں نہیں بناتے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو گے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ تمہارا فائدہ ہے کہ تم نے کسی بے غیرت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے, اعلیٰ ظرف خدا کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. اندازہ لگا رہے ہیں. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں اگر ادھر آ جائیں تو میں بہت مشکور و ممنون ہوگا. وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آئیے اندر آئیے, جگہ ہے بھیا, آ جائیے, تکلف نہ کیجیے, آئیے آ جائیے. یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے گی. جی ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو پروردگار کو آپ نے پہچانا کہ پروردگار ہے کیا. علم معانی و بلاغت میں جو علماء حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک علم بلاغت ہے, اس کا ایک قانون ہے, اس کا ایک سسٹم ہے کہ اگر کسی سینٹنس میں ایک مرتبہ انصار بھائی ضمیر متکلم آئے تو وہ متکلم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. وہ ضمیر متکلم کیا ہے, چھوٹے بچوں کے لیے عرض کو تم بزرگ جانتے ہیں, جس میں لفظ میں آئے, میری ٹوپی, میرا گھر, میری والدہ, میرا بھائی, جہاں پہ لفظ میں آ جائے, جسے انگلش میں آئی کہتے ہیں, ہے نا, آئی اور وی ہے نا, تو اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں. علم معانی و بلاغت میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ضمیر متکلم آ جائے وہ متکلم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک مرتبہ ضمیر متکلم نہیں ہے, 2 مرتبہ ضمیر متکلم نہیں ہے, 3 مرتبہ بھی ضمیر متکلم نہیں ہے, بلکہ اللہ نے 7 مرتبہ ضمیر متکلم کو استعمال کر کے بتایا کہ میرے بندو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. اذا سالک عبادی, جب میرا بندہ سوال کرے, انی مجھ سے, کتنا ہو گیا 2, تو اجیبو, تو میں دعوت دے, میں قبول کرتا ہوں, میں دعا کو سنتا ہوں. دعوت الداع اذا دعانے, جب وہ مجھے پکارے, کتنا ہو گیا 4. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو وہ مجھے پکاریں. 5. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان لائیں. 6. اور لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ جو ہیں راشد بن جائیں, ہدایت یافتہ بن جائیں. پروردگار ہم سے جو ہے کتنی محبت کر رہا ہے, کتنا پیار کر رہا ہے ہمارا پروردگار. یاد رکھیے گا, اللہ فقط رحمان اور رحیم نہیں ہے. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ فقط رحیم نہیں ہے, اللہ ارحم الراحمین ہے. بہت توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم یعنی رحم کرنے والا, اور ارحم الراحمین کہتے ہیں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا, جو رحیم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. اب یہاں پر میں آیت اللہ قراتی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ قراتی نے کیا کہا, کہ یاد رکھو, بڑی خوبصورت بات کہی کہ پروردگار جو ہے فقط رحیم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحیم وہ لفظ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. توجہ کیجئے گا,
یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن میں موجود ہے. آیت پڑھوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ رسول جو تمہارے درمیان آیا ہے اس کی یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. توجہ ہے نا. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا. آیت اللہ قراتی نے واقعی دلوں کو چھونے والی بات ہے جو کہتے ہیں، آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ اللہ فقط رحیم نہیں ہے بلکہ ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہے، رحیم میں اور ارحم الراحمین میں فرق یہ ہے کہ جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرے اسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے، اسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے. یہ آج کل کیا ہو گیا ہے جانتے ہیں؟ بھی آپ لوگ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور سے ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں اللہ بہت ہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ذات پروردگار. لیکن ہم نے کیا کیا کہ پروردگار عالم کو بہت ہی ڈراؤنی ایک ذات بنا کر پیش کیا. میں مثال دوں آپ کو، مثال دوں تنا بھائی، ایک مثال سن لیجئے. آج کل بہت ہو رہا ہے، البتہ آپ اس سے مستثنا ہیں، آپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. نماز پڑھو، نماز ترک نہ کرو، اللہ سے ڈرو. سنتے ہیں نا آپ یہ سب؟ جی روزہ رکھو، روزہ نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو. یہ کام کرو، اللہ سے ڈرو. یہ کام چھوڑو، اللہ سے ڈرو. اتنا جو ہے جوانوں کو اللہ سے ڈرا دیا گیا ہے کہ جوان مسجد سے دور ہوتا جا رہا ہے. پروردگار آواز دے رہا ہے، یاد رکھو مجھ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد ہے نا. خدا جو ہے، خدا سے دور نہیں ہونا ہے، نزدیک ہونا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ ہے. البتہ وہ خوف، وہ ڈر الگ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایسے ماحول میں ایسی خوش مجلس لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ہر طرح کی مجلس سننے کی آپ لوگ عادت ڈالیے. سنیں دانا محترم، تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں تقویٰ یعنی کسی چیز سے دوری اختیار کرنا. یہ پہلی بار میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور بنارس میں یوں کہہ لیجئے. اور میرا بہت ہی پسندیدہ نقطہ ہے، اس میں ایک بہت بڑی ظرافت ہے، اور ہر مجمع میں اسے میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. جہاں پر میں بیداری دیکھوں گا وہیں پر اس کو پڑھوں گا. البتہ میں اس کورونا جب سے 6-7 مہینے شروع ہوا ہے، یہ پہلی بار میں اس کو پڑھ رہا ہوں. سنیں نا محترم، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ جو ہے آپ کہتے ہیں قے، عرب کہتے ہیں قے نفس کا من الاسد. یعنی کیا مقصد؟ سامنے سے ایک شیر جا رہا ہو، بہت توجہ کیجیے گا، سامنے سے ایک شیر جا رہا ہو، اس شیر کو دیکھ کر عرب کہے گا قے نفس کا من الاسد، شیر سے بچو. میری بات واضح ہو رہی، بات ہو رہی ہے؟ یا مثلا ایک سانپ گزر رہا ہو اور سامنے سے ایک سانپ جا رہا ہو تو عرب کہے گا قے نفس کا من الاسد، یعنی من الحیہ، یعنی سانپ سے تقویٰ اختیار کرو. بہت توجہ کیجیے گا، شیر سے تقویٰ اختیار کرو، سانپ سے تقویٰ اختیار کرو. اب پروردگار کی عظمت کو پہچانیے. یہ بات اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ بات اگر مجلسی نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہی فرق ہے اللہ میں اور غیر اللہ میں، کہ جب غیر اللہ سے تقویٰ اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے دور ہوا جاتا ہے، اللہ سے تقویٰ اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے نزدیک ہوا جاتا ہے. تقویٰ جو ہے اللہ سے ہوگا تو انسان اللہ سے نزدیک ہو جائے گا. ایک درندے سے تقویٰ ہوگا تو اس سے جو ہے دوری اختیار کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ
پروردگار بہت ہی کریم ہے، میرا رب بہت ہی کریم ہے، بہت ہی عظیم ہے پروردگار. اور کہتا کیا ہے؟ دیکھو میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا کریم خدا ہوں، میں کتنا کریم خدا ہوں. خدا آواز دے رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. مجھ سے ایک صاحب نے کہا آج آپ مجلس جو ہے ایسی پڑھیے گا کہ ایسی پڑھیے اور ویسی پڑھیے، اور بہت ہی امپورٹنٹ مجلس ہے، لہذا آپ کو اس طریقے کی مجلس پڑھنا ہے. لیکن میں نے اسی وقت یہ نیت کی کہ وہ جس طریقے کی مجلس کہہ رہے ہیں میں اس طریقے کی مجلس نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس سے اپوزٹ پڑھوں گا، تاکہ کم سے کم میری ایک مجلس پبلک کے لیے نہ ہو، امام حسین کے لیے ہو جائے. اندازہ لگا رہے ہیں؟ اس لیے آپ بالکل خوش موضوع لے کر میں چلوں گا آج آپ کی خدمت میں. کیا کہا؟ اللہ کے اوپر. اور اس موقع پہ مجلس پڑھنا، مجلس میں تو ذرا سا کچھ ایسی چٹپٹی چیزیں ہوں کہ پبلک جو ہے وہ متاثر ہو کہ مولانا اسلم آئے تھے اور آج زبردست مجلس پڑھ کر گئے ہیں، ہے نا؟ یہی ہوگا نا. لیکن نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فکر جو ہے زہرائے مرضیہ کی رضایت کی ہونا چاہیے. مومنین کی کوئی حیثیت زہرا کی خوشنودی کے مقابلے میں نہیں ہے. یاد رکھیے جناب محترم. تو سنیں اللہ کیا ہے. ہم پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے اوپر جو ہے اللہ کے بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. ہماری مجلسوں میں جو ہے یاد رکھیے گا ان کے لیے جواب یہ ہے جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ ہی کرتے ہیں، خدا کا تذکرہ نہیں کرتے. ہم جتنا اہل بیت کا تذکرہ کریں گے اتنا تذکرہ خدا کا ہوگا کہ دنیا یہ پہچانے گی جب مخلوق ایسی ہے تو ان کا خالق ایسا ہوگا. اس لیے خدا کا تذکرہ کیجئے، اس لیے اللہ کا تذکرہ کیجئے، تاکہ ہم پر یہ جو الزام ہے یہ الزام بھی ختم ہو جائے. آج ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اہل بیت کے تذکرے سے خدا سمجھ میں آئے گا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اور آج پوری مجلس جو انشاءاللہ جو مجھے تھوڑا وقت ملا ہے اس میں انشاءاللہ پروردگار کا تذکرہ کروں گا. خدا کون ہے؟ آواز دے رہا ہے. اللہ مجھے پہچانو. میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے عبادی، پھر یہاں پہ لفظ میرا آ گیا، پھر ضمیر متکلم آ گئی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنی ذات کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. میں نے ترجمہ پڑھ دیا، آپ نے توجہ نہیں دیا تھا نا محترم. جانتے ہیں کیا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو. کون میرے بندے؟ جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں؟ نہیں، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کر لیا ہے. ارے کتنا کریم خدا ہے تو گنہگار لیکن ہے میرا. نظر لگا رہے ہیں؟ گنہگار ہے اور میرا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، صرف مثال ہے. مثال یوں سمجھ لیجئے کہ میں نئی سڑک سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص کو لوگ مار رہے ہیں. قریب گیا تو میں نے کہا یہ تو میرا رشتہ دار ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہے جس کو لوگ مار رہے ہیں. میرا چہرہ تھوڑا سا متغیر ہوا. جیسے ہی متغیر ہوا شمسی بھائی نے بھاپ لیا کہ کوئی ان کا رشتہ دار ہے جو پٹ رہا ہے. آئے مجھ سے کہنے کے مولانا صاحب ان کو آپ جانتے ہیں جو مار کھا رہا ہے؟ ارے وہ میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے. لیکن میں نے کہا کہ بھیا نہیں، مجھ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجرم ہے تو رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہے.
توجہ ہے نا. ارے خدا کہہ رہا ہے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جو گنہگار ہیں. کتنا کریم ہے, گنہگار بھی ہے اور میرا بھی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلام. ہے نا. اب آئیے اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے, کیا دیا ہے, پروردگار نے کیا دیا ہے وہ سن لیجئے. ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ سب کی سنی ہوئی آیت ہے, ترجمہ کم سے کم آپ جانتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تم میں اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں کتنا دیا جائے گا؟ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. جی راشد صاحب, 10 دیا جائے گا. ایک کے بدلے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں کتنا ملے گا؟ 10 ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ, اور اگر ایک گناہ کرو گے تو فلا یجزا الا مثلھا, تو اس کے بدلے میں صرف ایک ہی ملے گا. کرم پروردگار دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اچھا میزان کیا چیز ہے؟ میزان جو ہے کہتے ہیں ترازو کو. جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میدان محشر میں کوئی ترازو ہوگا جو بنیے کی دکان پہ ہوتا ہے. ایک طرف جو ہے اچھائیاں رکھی جائیں گی, ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی, جو ہمارے ٹیچر نے ہم کو پڑھایا تھا. اچھائیاں اگر زیادہ ہوں گی تو سیدھے کہاں جائے گا انسان؟ جی جنت میں جائے گا. برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں جائے گا. یہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور پڑھایا ہے, میں نے بھی یہی پڑھا ہے. تو اب جو ہے اگر کسی نے ایک نیکی کی, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ 10. اور اگر ایک گناہ کیا, چلیے ایک بات سنی لیجئے, حالانکہ میں اس طرح کی بات نہیں پڑھتا ہوں لیکن یہاں پر مجھے پڑھ لینے دیجئے. نام میں نہیں بتاؤں گا, مجھ سے آپ مجلس کے بعد نام پوچھ لیجئے گا یہ کون صاحب ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ وہاں تک پہنچ بھی جائیں گے جب میں کچھ اشارہ کروں گا تو, لیکن بہت مشہور, بہت ہی پاپولر شخصیت ہے, بہت مشہور نام ہے. مجھ سے آپ نام پوچھ لیجئے گا. قرآن کی یہ آیت یہ ان صاحب نے پڑھی. یہ جو آیت میں نے کہا نا, یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ گھر سے باہر نکلے. آیت کیا ہے عینی صاحب؟ ایک نیکی کرو گے تو 10, ایک برائی کرو گے تو 1 ہے. یہ صاحب نکلے گھر سے. انصار بھائی سنیں انشاءاللہ, یہ بہت ہی زبردست ایک میسیج بھی ہے ہمارے جوانوں کے لیے, ایک پیغام بھی ہے کہ ہم لوگ نیکیاں کر کے بہت کبھی کبھی اتراتے ہیں. ہمیں کیا اترانا چاہیے اور کب اترانا چاہیے, یہ ہے. یہ صاحب باہر نکلے, دیکھا کہ ٹھیلے کے اوپر, بنارس کی زبان میں اور مہاراشٹرا میں ہاتھ گاڑی بولتے ہیں, تو اس کے اوپر سیب بک رہا تھا. یہ صاحب گئے, اس سے پوچھا بھائی کتنے, کیسے دیا, کیا دیا؟ اس کو ایک سیب انہوں نے دھیرے سے مار دیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں نا یہ کون صاحب ہیں؟ ابھی آپ شاید پہنچ جائیں, میں نام نہیں لوں گا. اس کے بعد آگے بڑھے, کچھ دور گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بھوکا ہے. وہ یہ سیب دان کر دیا انہوں نے, یہ سیب خیرات کر دیا. اب کس کے پاس آئے جانتے ہیں؟ اب آئے عزت قرآن کے پاس, اب آئے روح قرآن کے پاس, اب آئے جان قرآن کے پاس, ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. سمجھ گئے نا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ارے جو کل دادا نے کہا تھا آج پوتا بھی وہی کہہ رہا ہے, اور کل جو دادا نے ہلاکت سے بچایا تھا آج پوتا بھی ہلاکت سے بچا رہا ہے. سنے نا محترم, جانتے ہیں کیا ہوا؟ آئے امام کے پاس, کہا حضور میں نے ایک بہت بڑا تیر مار دیا اپنے حساب سے. کیا ہوا؟ امام تو جانتے ہی تھے, علم غیب رکھتے تھے.
سمجھتے تھے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا دیکھیے میں نے کیا کیا کہ ایک سیب چوری کیا، ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکی لکھی گئی؟ نیکی لکھی جائے گی؟ بولیے بھائی، نہیں نا؟ کتنی برائی لکھی گئی؟ ایک لکھی گئی، اور اس کے بعد اس کو خیرات کر دیا تو ہمیں کتنا ملا؟ 10 ملا۔ امام سے کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے کس سے بات کر رہے ہیں، امام سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کھویا کتنا اور پایا کتنا؟ یہ اسے کہتے ہیں قرآن کی آیت کا مس یوز کرنا۔ یہاں پر آیت اللہ جوادی آملی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر یہ انسان جو ہے امام جعفر صادق کے پاس نہ آتا تو چوروں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ چوری تھی نا، ہر ایک چوری کرتا، ہر ایک یہی کرتا کہ جو ہے چوری کرتا اور بعد میں دان کر دیتا۔ امام کے پاس آیا تھا جو محافظ عزت قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، جو جان قرآن ہے، جو شان قرآن ہے۔ امام نے کہا تم نے یہ آیت تو دیکھ لی لیکن دوسری آیت نہیں قرآن میں دیکھی۔ کہا قرآن میں یہ آیت بھی تو ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، چوری کرنے والا متقی تھوڑی ہوتا ہے۔ اور جب متقی نہیں ہے تو وہ کتنا بھی خیرات کرتا رہے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ہے نا؟ تو یہ ایک میسج ہے ہم سب کے لیے اس کے اندر کہ ہم کو خیرات کرنا ہے لیکن چوری کے مال میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب چوری کا مال کیسے کیسے ہوتا ہے وہ مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ہے۔ اچھا پروردگار، بس میں ختم کر رہا ہوں، مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے اور شاید وہ میرا وقت مکمل بھی ہو رہا ہے۔ پروردگار تجھ سے شکایت ہے، مجھے ایک شکایت ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں کہ میں کوئی کفر کر رہا ہوں پروردگار سے شکایت کر کے۔ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے باقر بھائی، اللہ سے شکایت ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ سب یوں کر رہے ہیں اور میں یوں کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس علامہ اقبال کی وہ دلیل نہیں ہے جس میں وہ شکوہ کرتے ہیں خدا سے اور پھر جواب شکوہ بھی پایا جاتا ہے ان کا۔ وہ میرے لیے ایویڈنس نہیں بنے گا بلکہ میرے لیے وہ دعا دلیل بنے گی جس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عددنا وقلت عدونا۔ یہ کیا ہے؟ وقلت عددنا وکثرت عدونا، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ میرے پروردگار ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے اس وقت چلا گیا ہے، ہمارا ولی پردہ غیب میں ہے، ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، ہمارے دشمن تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، تو شکایت تو ہو سکتی ہے نا۔ یہ دعائے معصوم ہے، یہ معصوم سے دعا وارد کی گئی ہے تو شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جملہ کہوں اور بہت قیمتی جملہ ہے، اللہ سے شکایت کی جا سکتی ہے، اللہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے آپ، شکایت کر سکتے ہیں، شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا میرے پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، ہمیں قبول نہیں ہے ایک کے بدلے میں۔ کیوں پروردگار؟ اس لیے کہ تو جو ہے تیرا کرم بہت بڑا ہے اور تیری عطا بہت چھوٹی ہے، کیونکہ کم سے کم اس میں محدودیت تو ہے، لیمیٹیشن تو ہے، 10 گنا بڑھا کر دے رہا ہے لیکن پھر بھی تیرے کرم کے مقابلے میں کم ہے 10 گنا۔ اللہ نے کہا چلو میں اس آیت کو جو ہے منسوخ کر دیتا ہوں۔ ہماری کمپلین، ہماری شکایت رجسٹرڈ ہو گئی اور اللہ نے کیا کیا؟ اس آیت کو منسوخ کر دیا۔
دلیل پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ بہت ہی حساس لمحے میں آ گیا ہوں, ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوا تو سیدھے کھائی میں گر جاؤں گا. سنیں, بہت خطرناک جگہ پر میں آ گیا ہوں. اللہ نے کہا تمہاری شکایت منظور. یہ 10 دینے والی بات جو ہے اسے ہم قبول کر رہے ہیں کہ یہ کم ہے, تو چلو بڑھائے دیتے ہیں. اب اللہ نے دوسری آیت بھیجی, ارشاد ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ اس آیت کے بعد یہ آیت آتی ہے. 10 والی بات کو بھول جائیے. اب اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال, بہت توجہ کیجئے گا, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون کیا کہا ہے؟ فی سبیل الناس کہا ہے, نہیں فی سبیل اللہ کہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, لوگوں کے لیے خرچ نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہے نہیں, لیکن آپ بہت سی مسجدوں میں جائیے نا تو آپ کو ملے گا کہ واٹر کولر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ڈونیٹڈ بائی, چلیے میں اپنا نام لے لیتا ہوں, ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم رضوی. توجہ ہے نا. ارے پنکھے کی پتی کے اوپر لکھا رہتا ہے ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم رضوی. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم واٹر کولر پہ کیوں لکھ رہے ہو؟ یہ تم پنکھے کی پتی پر کیوں لکھ رہے ہو؟ کیا خدا اس کو دیکھ کر ثواب دے گا؟ توجہ ہے نا, کیا خدا اس کو دیکھ کر ثواب دے گا؟ کیا پنکھے کی پتی پہ جو لکھا ہے اس کو دیکھ کے ثواب دے گا؟ کیا تم نے جو واٹر کولر پہ لکھا ہے اس کو دیکھ کے ثواب دے گا؟ ایک جملہ کہنے دیجئے, تمہارا خدا اتنا کمزور ہے کہ وہ پنکھے کی پتی کو دیکھ کے ثواب دے گا. ہمارا خدا تو وہ ہے جو دلوں کو دیکھ کے ثواب دیتا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ دلوں کو دیکھ کر ثواب دیتا ہے, وہ خلوص کو دیکھ کے دیتا ہے. کیا دیتا ہے پروردگار؟ کیسے ملٹی پلائی کرتا ہے؟ اللہ نے آواز دی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. دیکھو ایک دانے کو تم نے زمین میں ڈال دیا. اب دیکھیے آپ سب لوگ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, کیلکولیٹر استعمال مت کیجیے گا. آپ مجھے جوڑ کر جلدی سے بتائیے کہ کتنا پروردگار کتنا ثواب دے رہا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ایک دانہ تم نے زمین میں ڈال دیا. اب اس دانے سے جو ہے کیا 7 بالیاں نکلتی ہیں. حساب کر رہے ہیں نا آپ, میرے ساتھ ہیں نا؟ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, اور ہر بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں. کتنا ہو گیا بھیا جی؟ 700 ہوا نا بھیا, 700 ہوا نا. وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ, اللہ نے ایک کے بدلے میں کتنا دے دیا؟ ابھی اس کے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ 10. اب ایک کے بدلے میں 7 دیا, تو پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا اس دوسری والی آیت نے. یہ آیت ہوئی ناسخ, وہ آیت ہوئی منسوخ. ہم نے جب شکایت کی تو اللہ نے کیا کیا؟ بڑھا دیا. اب انصاف سے بتائیے کہ میری تنخواہ اگر جو ہے 10,000 روپے ہے اور میرا مالک جو ہے, میرا باس جو ہے وہ 700 ٹائمز بڑھا دے تو کتنا ہو جائے گا بھیا؟ جلدی سے بتائیے. 70 لاکھ. اینی صاحب بتا رہے 70 لاکھ. یعنی میری تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہو گئی؟ 70 لاکھ. پہلے کتنی تھی؟ 10,000 تھی. انصاف سے بتائیے, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی سیلری 10,000 ہو اور یہ 70 لاکھ ہو جائے تو آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اولا تو یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے یہاں پر اس دنیا میں, بندہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تو, لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ اللہ نے 700 ٹائمز بڑھا دیا ہے تو بھی میں نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار تو کتنا بھی بڑھا دے لیکن پھر بھی لمیٹیشن کا قائل ہے, محدودیت ہے. 700 گنا دے رہا ہے پھر بھی اس میں محدودیت پائی جا رہی ہے, لمیٹیشن پایا جا رہا ہے. اللہ نے آواز دی چلو یہ بھی منظور ہے, اب ہم تم کو ایک اور نسخہ دیتے ہیں. واللہ
یضاعف لمن یشاء، اللہ جو ہے تمہارے خلوص کو دیکھ کر اس میں اور ملٹی پلائی کرتا جائے گا۔ تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے۔ اندازہ لگا رہے ہیں، تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ۔ 700 کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بھی ملٹی پلائی کر دیں گے، 700 کو ملٹی پلائی کریں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء کا میں آپ کی لینگویج میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ 700 کو بھی ملٹی پلائی کیا جائے گا۔ اب کتنے سے کیا جائے گا؟ توجہ ہے نا؟ بلاغت قرآن کو دیکھیے عزیزان محترم، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو 2 سے کریں گے، ہم اس کو 10 سے کریں گے، بلکہ کہا ملٹی پلائی کر دیں گے۔ جب خدا محدودیت کا قائل نہیں ہے تو ہم کیسے محدودیت کا قائل ہو جائیں کہ وہ کتنے سے ملٹی پلائی کرے گا؟ اچھا پروردگار، اب ہم سے تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، بس آخری بات، اور اس کے بعد رکھتے ہیں مصائب۔ اے پروردگار، تجھ سے آخری سوال کرتے ہیں، اتنا بتا دے کہ کیا اس زمین کے اوپر تو نے ایسی کوئی مثال پیش کی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تو کس طریقے سے ملٹی پلائی کرتا ہے، کہ تو کس طریقے سے جو ہے گڑا کرتا ہے؟ اسے مجھے بتا دے پروردگار۔ اللہ نے کہا چلو میں تمہیں اس زمین پر ایک شخص کو دکھاتا ہوں، اور دیکھو جنگ خندق میں آ جاؤ، ایک شخص ہے، اس کی تلوار چلتی ہے عمرو بن عبدود کے اوپر، ہمارا رسول آواز دیتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کا ایک وار جو ہے جن و انسان کی عبادت پر بھاری ہے۔ علی کا خلوص اتنا بڑھتا گیا، ہماری عطا اتنی بڑھتی گئی، ہماری عطا جو ہے اتنی ہی بڑھتی گئی جتنا خلوص بڑھتا گیا۔ یہ ہے عزیزو، جب علی کی ایک وار تلوار کا کی ایک ضرب جو ہے جن و انس کی عبادت پر بھاری ہے، تو سوچئے کہ علی کی نماز کا کیا عالم ہوگا، علی کی بندگی کا کیا عالم ہوگا، علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے عزیزوں، مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اس وقت کو بھی کراس کر چکا ہوں۔ مجلس یہ وہ مجلس ہے کہ جس سے بندے خدا تھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس حسین کی فرش عزا بچھائی ہے کہ جو حسین کربلا کے میدان میں علی اکبر کی لاش اٹھا کر بھی نہیں تھکا۔ مجھے کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا ہو کہ میں اب تھک گیا ہوں، اب مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جائے گا۔ تھکنے کی بنیاد پر نہیں بلایا تھا، ضعیفی کی بنیاد پر بلایا تھا۔ بنی ہاشم کے بچوں کو یاد رکھیے گا۔ ہاں عزادارو، یہ ایام اور یہ دن اور سرائے کربلا سے منسوب ہیں۔ کس کس کے مصائب پڑھوں؟ زینب کے مصائب پڑھوں جو عالم غیر معلمہ ہے، جو علی کی شیر دل بیٹی ہے، جو عقیلہ بنی ہاشم ہے؟ سید سجاد کے مصائب پڑھوں جو زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، جو سید ساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے؟ میں کس کے مصائب پڑھوں؟ عزاداروں میں صرف ایک قول ہے امام سجاد کا، اور مجھے جب بھی امام کا یہ قول یاد آتا ہے تو میرا دل یقین جانیے منقلب ہو جاتا ہے، اور مجھ سے مجلس نہیں پڑھی جاتی۔ وہ سب آپ نے سنا ہے کہ جب منہال کوفی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں ہوئی، تو آپ نے بلند آواز سے کہا تھا الشام الشام الشام، شام کا تذکرہ کیا تھا۔ کوفے کا نام کیوں نہیں لیا مولا؟ علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگا، آپ نے گریہ نہیں کیا؟ آپ کے لیے مصیبت کا موقع نہیں تھا؟ آپ کے بابا کو شہید کیا گیا،
آپ کے خیمے جلائے گئے، لیکن امام کہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سنیں عزاداروں، میں بہت آہستہ سے مصائب کو مکمل کر لوں گا۔ امام سجاد ہیں کون اور کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اہل حرم کا وہ قافلہ ہے کہ جو وارثان آیہ تطہیر کے آغوش میں پلے ہیں۔ اللہ اکبر! زینب کوئی معمولی شخصیت ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ بنا لا الہ کو حسین کہا جاتا ہے اور بقائے لا الہ کو زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عقیلہ بنی ہاشم، یہ عالم غیر معلمہ سید سجاد کہتے ہیں، مجھے جملہ سنے عزیزو، بس میں ختم کر رہا ہوں، مجھے جو گلے میں توق ڈالا گیا تھا جانتے ہو، اس کے اندر کانٹے تھے، اور جب میں جھکتا تھا تو اس سے خون نکلتا تھا، اور جب میں سیدھا ہوا کرتا تھا تو میں اس سے خون نکلتا تھا، میرے گلے میں زخم ہو گیا تھا۔ محمد حنفیہ نے جب مدینے میں گلے لگانا چاہا تو سید سجاد نے کہا، چچا مجھے گلے نہ لگائیے، کیونکہ میرے گلے میں جو توق خاردار ہے اس سے زخم پڑا تھا، اس سے زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ یہ زخم وہاں تک گیا، لیکن سید سجاد نے کبھی اپنے اس گلے کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں عزادارو، کوفہ آئے، کوفے میں بھی بہت کچھ، بہت مظالم ہوئے، لیکن عزادارو سید سجاد جب شام پہنچے، میں نے ختم کیا، اس جملے کو نقل کرنا چاہتا ہوں، میں نے ختم کیا عزیزو، سید سجاد جو ہیں جب شام پہنچے ہیں تو عجیب منظر تھا عزیزو، دونوں طرف سے تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ہجوم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مجمع میں اور ہجوم میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ مجمع کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ پائے جائیں، ہجوم اس مجمع کو کہا جاتا ہے جس میں ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ٹکرا رہا ہو۔ اب سوچئے کہ شام میں کس طریقے سے جو ہے سید سجاد نے یہ منظر برداشت کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے تماشائیوں کا ہجوم تھا، ایک منادی تھا جو ندا دے رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، ہاذہ الصبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ عزادارو، کوئی جو ہے تانا مار رہا ہے، کوئی کھجوریں پھینک رہا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، سید سجاد کی حالت غیر ہے، وہ کرے تو کیا کرے عزیزو، یہ منظر سید سجاد سے برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے دونوں گھٹنے کو زمین پر رکھ دیا اور اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا اور ایک جملہ کہا، اتنا دردناک جملہ نہ کسی نبی نے کہا تھا، نہ کسی ولی نے کہا تھا۔ سید سجاد کہتے، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا جو میں یہ منظر دیکھتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم انجمن جویدیہ سے درخواست ہے کہ نواز خانی ماتم نہیں تکیب ہوئے اور اس کے بعد فوراً دوسری مہینے ہو جائے گی
اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا سید محمد علی صاحب کا، اور اس کے بعد شامل ہوتے ہیں برابر ہوگی اور ہے کیسے سنبھالے بھلا میرے ساتھ میری سکینہ نہیں روکے زینب سے زین العباد نے کہا میرے ساتھ میری سکینہ نہیں مانگ سونی ہوئی گود
इस असीरी ने कैसा नया गम दिया, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं रोके ज़ैनब से ज़ैनुल इब्बा ने कहा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। उम्मे लैला भी आई रबाबे हज़े, उम्मे लैला भी आई रबाबे हज़े, साथ कुनबे के आए हैं भैया सबे, साथ कुनबे के आए हैं भैया सबे, आपकी बस चहेती हुई है जुदा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं रोके ज़ैनब से ज़ैनुल इब्बा ने कहा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। सबकी प्यारी सभी की चहेती थी वो, सबकी प्यारी सभी की चहेती थी वो, ताजदारे वफा की भतीजी थी वो, ताजदारे वफा की भतीजी थी वो, कैसे जाके कहेंगे मेरे बावफा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं रोके ज़ैनब से ज़ैनुल इब्बा ने कहा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। बिन्ते ज़हरा ने रोकर कहा सो गए, बिन्ते ज़हरा ने रोकर कहा सो गए, जो अमानत थी भाई की वो खो गए, जो अमानत थी भाई की वो खो गए, अब न लूटेगा गम का कभी सिलसिला, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं रोके ज़ैनब से ज़ैनुल इब्बा ने कहा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। करबला में जो दाखिल हुआ काफिला, करबला में जो दाखिल हुआ काफिला, दिल भी अहले हरम का धड़कने लगा, दिल भी अहले हरम का धड़कने लगा, शहज़ी कुलसूम ज़ैनब ने पुरसा दिया, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं रोके ज़ैनब से ज़ैनुल इब्बा ने कहा, मेरे साथ मेरी बंदा सकीना नहीं रोके ज़ैनब से ज़ैनुल इब्बा ने कहा, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। ज़ुल्म होता तो कहती थी आओ चचा, ज़ुल्म होता तो कहती थी आओ चचा, ज़ुल्म
पूछा सुगरान ज़ैनब ने रो कर कहा मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। रोके ज़ैनब से ज़ैनुल अरबान ने कहा मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। कहते कहते ये ज़ैनुल अरबारो दिए, कहते कहते ये ज़ैनुल अरबारो दिए। करबला की सुना कर जफारो दिए, करबला की सुना कर जफारो दिए। लग के सीने से दादी के काविश कहा मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। रोके ज़ैनब से ज़ैनुल अरबान ने कहा मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। करबला जा रहा है मेरा काफिला, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं। माइक पे आइए। हम तमामी अंजुमन